مریم نواز صاحبہ نے خادمہ اعلیٰ بنتے ہی جو ٹون استعمال کی ہے وہ آقاؤں والی ہے. ان کے ارد گرد ان کی کچھ سہیلیاں ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, برا نہ مانے گا میری بات کا, جب میں چھوٹا سا تھا تو بلیک اینڈ وائٹ فلمیں آتی تھیں. بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے اندر ایک گانا بڑا ٹپیکل آئٹم سانگ ہوتا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ مالٹے کے باغات میں یا کماداں دے کھیت ہیروئن جو تھی وہ آتی تھی ناچتی ہوئی کودتی ہوئی پہلا پاندی ہوئی, اور ادھروں آندیاں سن ایک لائن 8 ایکسٹراواں تے اس طرح آندیاں 8 ایکسٹراواں تے پچھوں بھی اٹھدیاں سن 8 ایکسٹراواں. کڑی آ کے جڑی ہیروئن سی کلوز ہوتا لیندے سن وہ کچھ کہندی سی تے جڑیاں باقی ساریاں ہوندی سن لائناں جاندیاں تھیں آہو نہیں آہو آہو نہیں آہو آہو نہیں آہو. جتنی ٹرولنگ مریم نواز کی ہو رہی ہے, جتنی میمز بن رہی ہیں, اور جتنا ہم جیسے ناقدین کو موقع مل رہا ہے, سو یو نیڈ ٹو ایکچولی گرو اپ اینڈ امیڈیٹلی چینج ہو ایور از مینیجنگ یور میڈیا سائٹ. دروازہ ہے ایک گھر کا, اس میں سے مریم کمپلیٹلی اسٹریٹ آؤٹ آف دا پارلر تشریف لائی ہیں, را سلک کا گرین شلوار قمیض پہنے ہوئے اور فرینچ شفون کا دوپٹہ پہنے ہوئے, اور شاید ایک طرف شاتوس بھی لٹک رہا ہے. اینڈ آئی ایم شیور شی از ویئرنگ اے جیمی چو ایز فار ایز دا فیٹ آر کنسرن. وہ آتی ہیں اندر اور دروازہ کھلا ہوا ہے, یعنی کہ میں کسی کھلے گھر کا ہوں درباں, مجھے اٹھا کے لے جاؤ چورو, اور کہتی میں اندر آ سکتی ہوں. اچھا سر, اور شاٹ آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ عاجزی دیکھیے. انہوں نے خاص طور پوچھا صرف یہ ہے کہ اندر آنے سے پہلے 3 کیمرہ مین, 15 سیکیورٹی والے, 3-4 چمچے, 4 کڑچھے, 6-4 چمچیاں چھوٹیاں پہلے ہی کھلوتے ہیں. اب سر ظاہر ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کسی کے گھر میں آ رہی ہیں یوں دبے پاؤں اور ان کو کیمرہ شوٹ کر رہا ہے, آپ ایک گھر میں آ رہے ہیں اور آپ کے خیال میں اس گھر میں لوگ بے وقوف ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی آپ ہمیں کس چیز کا دھوکہ دے رہی ہیں کہ جس گھر میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا ہے وہاں پہلے سے آپ کی پیشگی فوج نہیں پہنچی ہوئی جس نے اس گھر والوں کو بتایا ہے کہ آ رہی آ رہی آ رہی, آپ کہیں میں اندر آ سکتی ہوں. اگر میں ہوں نا تو 15 پہ کال کرا, ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق آ گئی ہے جس کی پاکستان میں کیا کہیں اور بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, خدا کا واسطہ کہ پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو. اور برا نہ منائیے, مریم آپ کو عوام پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مریم سٹار پلس ہے. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ اگلا ایک سین ہے سر, ایک اسکول میں گئی ہیں بچیاں بیچاری سر, سرکاری اسکول میں تھر تھر کانپ رہی ہیں. پتہ نہیں سویرے انہوں نے کسی نے چائے دا بھی پوچھا, گلاس دودھ دا بھی پوچھا کہ نہیں. ان کی ایک ٹیچر ہے بیچاری, اب بچیاں ٹوٹل کنفیوز ہوئی ہیں. سر ایک خاتون خوشبو میں مہکی ہوئی, لمبی شال, قیمتی کپڑے, جیمی چو اگین, ایکچولی ناٹ جیمی چو دس ٹائم, actually Prada this time, samajh aayi, and with the Piaget watch which must be costing not less than a few crores actually. اور وہ پھر رہی ہیں اس میں, a piece of cake. اور ان کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی والے سر, ان کے ساتھ ساتھ کیمرہ مین, بیکاز یہ موونگ شاٹ ہے اس دفعہ, ان کے ساتھ لائٹنگ والے سر, کیونکہ ظاہر ہے اندھیرے اسکولوں کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, ان کے ساتھ پھر چمچیاں دی فوج. اچھا, اور وہ خاتون بڑے آرام سے جو اسکول ٹیچر ہیں وہ بچیوں کی حالت دیکھ کے ان کو سمجھاتی ہیں کہ باجی یہ بچیاں چھوٹے چھوٹے گھروں سے آئی ہیں, ان کو یکدم اتنے مردوں, کیمروں, چمچیوں, کڑچھوں اور لائٹوں کی عادت نہیں ہے, اس لیے یہ کنفیوز ہو گئی ہیں. اور وہ کہہ رہی نہیں کوئی بات نہیں, ہم کو اپنا کام کرنے دیں, میں تو ایسی اکیلی آ کے چہل قدمی کر رہی ہوں. نہیں, آپ اکیلی چہل قدمی کر رہی, ہم سب دیکھ چکے ہیں ڈرامے کیسے شوٹ ہوتے ہیں, ہمیں سب پتا ہے. خدا کی قسم مجھے جس دن یہ پتا چلا تھا کہ ڈرامہ کیسے شوٹ ہوتا ہے, جو میرے دل میں ننھی سی خواہش تھی کہ میں ہیروئن کے سین کروں, وہ جب خاص طور پہ قریب پہ ہوتے ہیں تو میں کہ لعنت ہے خدا دی قسم, زمانے کے تماشا بن کے ہم لوگ آپس میں چونچیں لڑا رہے ہیں, یہ کوئی سین ہے, یہ کوئی محبت ہے, یہ کچھ بھی, یہ واقعی ایکٹنگ ہے. تو بیٹا جی ہمیں سب پتا ہے. ازما بخاری کی ریڈ لائن کا کیا کہنا سر, ریڈ کے بھی 1000 شیڈ ہوتے ہیں, کوئی کرمزن ہوتا ہے, کوئی برائڈل ریڈ ہوتا ہے, کوئی بلڈ ریڈ ہوتا ہے, کوئی آکس بلڈ ریڈ ہوتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, وہ وقت یاد ہے ازما بخاری کو جب ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس نے کہا تھا یہ مریم کیا ہے میرے سامنے, ارے یہ تو کبھی کاؤنسلر نہ بن سکے. اس وقت ریڈ لائن کہاں تھی؟ ارے یہ لوگ کا کیا ہے, لپسٹک سے منگر جتھے مرضی ریڈ لائن لا لئی تے مٹا دیتی, بس کر دے اس رہے ہو جیاں لوکاں دا. خدا دی قسم جنہ دی زندگی چمچا گیری ہے, جنہ دی زندگی چولی چکی ہے, میں کوئی اور لفظ استعمال کروں گا تو برا مناؤ گے. ڈاکٹر اس صوبے کی اور اس ملک کی سب سے بے غیرت ترین قوم ہے, سب سے بے غیرت ترین قوم ہے. اس لیے ہاں میں منہ بھر کے کہہ رہا ہوں, میں ڈاکٹروں کے کہہ رہا ہوں سر, اس لیے کہ آپ کا جو بھی نیا وزیر امیر آتا ہے, آپ نے بچپن سے نہیں سنا انہوں نے وہاں پہ چھاپا مارا, مریض ایڑیاں رگڑ رہے تھے, ڈاکٹر نرسوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے, انہوں نے کھڑے کھڑے وہاں پہ پرنسپل کو بلا لیا اور اس کو ڈسمس کر دیا.
ایک تو پہلے مجھے یہ بات بتائیے، آج تقریباً 40-42 سال ہو گئے مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے، وہ نرس نظر نہیں آئی جس کے ساتھ ڈاکٹر رنگ رلی منا سکے. میری قسمت بھی ہو سکتی ہے اور شاید میری خوش قسمتی بھی ہو سکتی ہے. اور وہ سر میں آپ کو عرض کروں کہ مریض کتنا کمینہ ہے سر جی. ساری رات جس مریض کی جان بچاتے ہوئے ہماری گزر جاتی ہے، جس کے پاس ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، جو اپنے ہی کسی کرتوت کی وجہ سے وہاں پہ آیا ہے، وہ جب صبح اٹھتا ہے اور اگر کوئی آپ کا ممبر آف دا نیشنل اسمبلی اس کو ملنے کے لیے آ جائے، ہاں جی کیسا علاج ہو رہا ہے، لٹے گئے ہاں جی چیزاں لے کے ڈاکٹر نے 35,000 روپیہ اسی کدوں کا ختم ہو گیا. سر میں کئی دفعہ کتنے وارڈ راؤنڈ اٹینڈ کر چکا ہوں جہاں پہ اس مریض کی میں شکل دیکھتا ہوں کہ کتے دیا پترا تیرے 35,000 روپے کتنے سن کہ کتنے لائے نہیں، تیرے کو کتنے پیسے لے. سر میں آپ کو کیا عرض کروں آپ